جادوئی سوئی۔ پیارے بچوں، کسی ملک میں ایک جادوگر رہتا تھا۔ وہ مختلف علاقوں میں جا کر اپنے جادو کے کمالات لوگوں کو دکھایا کرتا تھا۔ جادوگر کے پاس بے شمار جادوئی چیزوں کے ساتھ ایک جادوئی سوئی بھی تھی، جس کو حکم دے کر وہ چند لمحوں میں کچھ بھی سی لیا کرتا تھا۔ سوئی کو کام سے روکنے کا ایک منتر بھی تھا جو وہ کسی کو نہیں بتاتا تھا۔ اس کے گھر کے پاس ایک شرارتی لڑکا رہتا تھا جس کا نام فراز تھا۔ فراز پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا تھا بلکہ کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کرتا رہتا تھا۔ ایک دن فراز کو شرارت سوجھی اور وہ جادوگر سے جادوئی سوئی مانگنے کے لیے اس کے گھر چلا آیا۔ فراز نے جادوگر سے کہا کہ اسے جادوئی سوئی چاہیے کیونکہ اس نے کچھ پردے سینے ہیں۔ جادوگر نے کہا کہ میں ایسے بچوں کی مدد نہیں کرتا جو پڑھائی میں دلچسپی نہ لیتے ہوں اور ہمیشہ جھوٹ بولتے ہوں، اس لیے میں تم کو جادوئی سوئی ہرگز نہیں دوں گا۔ فراز جادوگر کی یہ بات سن کر افسردہ ہو گیا اور اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا۔ اپنے گھر میں جا کر فراز جادوئی سوئی حاصل کرنے کے طریقے سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے اسے جادوئی سوئی چرانے کی ترکیب سوجھی تو وہ خوش ہو گیا۔ رات کو وہ چپکے سے جادوگر کے گھر میں داخل ہوا۔ جادوگر اس وقت گہری نیند میں سو رہا تھا۔ وہ چپکے سے جادوگر کی سوئی چرا لایا۔ گھر واپس آ کر فراز جادوئی سوئی کا کرتب دیکھنے لگا۔ اس نے جادوئی سوئی کو حکم دیا کہ اس کے کمرے کے تمام پردے سی دو۔ جادوئی سوئی حکم ملتے ہی پردے سینے لگی۔ جادوئی سوئی نے تمام پردے، قالین اور کمبل سی دیے۔ اب فراز جادوئی سوئی کو روکنا چاہتا تھا مگر اسے سوئی روکنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ فراز جادوئی سوئی کے انوکھے کرتب دیکھ کر گھبرا گیا اور وہ ایک پردہ لپیٹ کر چھپ گیا۔ جادوئی سوئی اب فراز کی جانب بڑھی اور اسے بھی پردے میں سی دیا۔ کمرے میں فراز کا شور سن کر اس کے گھر والے آ گئے تو انہیں جادوئی سوئی کے کرتب کا علم ہوا۔ وہ جلدی سے جادوگر کو بلا لائے۔ جادوگر نے سوئی کو رکنے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی جادوئی سوئی فوراً رک گئی۔ جادوگر نے فراز کو پردے سے باہر نکالا اور سختی سے خبردار کیا کہ وہ آئندہ کبھی چوری نہیں کرے گا اور پڑھائی پر پوری توجہ دے گا۔ فراز کو اپنی شرارت کی سزا مل چکی تھی، اس لیے اس نے جادوگر سے معافی مانگی اور ہمیشہ دل لگا کر پڑھنے کا وعدہ کر لیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ چوری اور شرارت دونوں ہی بہت برے کام ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ توجہ کے ساتھ اور دل لگا کر پڑھنا چاہیے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔